کسی کا آشیاں ٹوٹا تیرے لب پر ہنسی آئی، کسی کا آشیاں ٹوٹا تیرے لب پر ہنسی آئی، کوئی ڈوبا دکھوں میں اور تیرے دل میں خوشی آئی، کوئی ڈوبا دکھوں میں اور تیرے دل میں خوشی آئی، سجایا جس کو مالی نے کبھی خون جگر سے تھا۔ انسان تنکا تنکا چن کے اپنا گھر بناتا ہے۔ سجایا جس کو مالی نے کبھی خون جگر سے تھا، سجایا جس کو مالی نے کبھی خون جگر سے تھا، اجڑتے دیکھ اس گلشن کو چہرے پر نمی آئی، اجڑتے دیکھ اس گلشن کو چہرے پر نمی آئی۔ اور شعر سنیے گا، مجھے معلوم ہے چہروں پہ کتنے اور چہرے ہیں، آج کل انسان کا چہرہ ہوتا کچھ اور ہے، دکھتا کچھ اور ہے۔ مجھے معلوم ہے چہروں پہ کتنے اور چہرے ہیں، دکھاوے کی شرافت پر مجھے تو بس ہنسی آئی، دکھاوے کی شرافت پر مجھے تو بس ہنسی آئی۔ اور یہ شعر خاص طور سے سنیے گا، ملک کے موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ شعر بہت بڑا پیغام ہے، سنیے گا۔ ہوا گرچہ مخالف ہے شمع کا کام جلنا ہے، ہوا گرچہ مخالف ہے ہوا گرچہ مخالف ہے شمع کا کام جلنا ہے، شمع کا کام جلنا ہے، شمع ڈر جائے آندھی سے یہ نوبت تو نہیں آئی، شمع ڈر جائے آندھی سے یہ نوبت تو نہیں آئی، نہ جانے دل کی بستی پہ یہ ویرانی ہے کیوں چھائی، نہ جانے دل کی بستی پہ یہ ویرانی ہے کیوں چھائی، کسی کھڑکی سے ماضی کی، کسی کھڑکی سے ماضی کی ہوا شاید چلی آئی، کسی کھڑکی سے ماضی کی ہوا شاید چلی آئی۔ اور آخری شعر سنیے گا، مسلمانوں کی بے فکری بھی ایک طرفہ تماشا ہے، مسلمانوں کی بے فکری بھی ایک طرفہ تماشا ہے، نہ جاگے عیش و عشرت سے نہ غفلت میں کمی آئی، نہ جاگے عیش و عشرت سے نہ غفلت میں کمی آئی، کسی کا آشیاں ٹوٹا تیرے لب پر ہنسی آئی، کوئی ڈوبا دکھوں میں اور تیرے دل میں خوشی آئی۔ محترم حضرات، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مدرسہ اصلاح المسلمین بنگمہ ضلع ارریہ کا یہ ادارہ جو اس علاقے کے بہت قدیم اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس علاقے میں یہ ان چند اداروں میں سے ایک ہے جہاں جاگیر کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ طلباء کے لیے باقاعدہ کھانا بنتا ہے، اور 200 پلس کتنے بچے ہیں یہاں پہ 200 پلس بچوں کے لیے ڈیلی یہاں مطبخ کا انتظام ہے، کھانا بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے، اور ادارے کے ذمہ دار، ادارے کے جو بھی چلانے والے ہیں، جو سنچالک ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں،
اور ہم سب کو اس طریقے کے ادارے جہاں سے ہر سال بچے حفظ کر کے نکل رہے ہیں، عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو علاقے کی ایک بہت اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ایسے اداروں کا ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کا جو رواج ہے کہ مدرسے کی طرف سے سال میں جلسہ ہوتا ہے، اور اسی جلسے میں مدرسے کے لوگ تعاون کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، مجھ سے پہلے بنگال سے جو عالم دین آئے تھے، انہوں نے اپنی بنگلہ زبان میں جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے کلیکشن کیا، چندے کی اپیل کی۔ میں بھی آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ماؤں بہنوں سے بھی، مردوں سے بھی، آپ حضرات اس مدرسے کے لیے دل کھول کر کے تعاون کریں، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے زیورات کے ذریعے، نقد نہ ہو تو آپ اسکینر لے کر کے فون پے وغیرہ کے ذریعے پیمنٹ کریں، لیکن اس طریقے کے اداروں کو ضرور چلائیں میرے پیارے ساتھیوں۔ حالات بہت نازک ہیں، اور اس طریقے کے مدرسے اور ادارے اگر بند ہو گئے تو ہماری جو رہی صحیح دینی بیداری ہے اور دین کو لے کر کے جو تھوڑی بہت ہمارے سماج میں جو شعور ہے، جو بیداری ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں جاگرکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس طریقے کے اداروں کا ضرور تعاون کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت قرآن کے 14ویں پارے کی، یہ سورہ نحل کی، اور ایک آیت قرآن کے 15ویں پارے کی، یہ سورہ کہف کی۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو وہ آیت بھی آپ پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن، ان کا انواد کر دوں، ان کی ویاکھیا کر دوں، ان کو سمجھا دوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ تم انسان ہو، تم مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورت کو بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا۔ اس دنیا میں اگر مرد اکیلا ہے تو بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ جو کنوارے بھائی ہمارے ہیں وہ اس درد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مرد کو عورت کے لیے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جب حوا کو بنایا تب جا کر کے ان کا جیون کمپلیٹ ہوا، ان کی زندگی مکمل ہوئی۔ جب تک حوا نہیں آئی تھی ان کی زندگی مکمل نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو سمان نہیں دیتا، ان کو جا کے بتا دیں، ارے اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی، اس دنیا کی اور انسانیت کی شروعات ہوئی ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں قرآن کی 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت سورہ نساء کی بھی آپ پڑھتے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے اس نے حوا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ نے آدم اور حوا سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جب تک حوا کے بغیر تھے، آدم ادھورے تھے، آدم انکمپلیٹ تھے، آدم مکمل ہوئے حوا کے پیدا ہونے کے بعد، اور جب آدم اور حوا دونوں پیدا ہو گئے تو ان دونوں کے ذریعے پھر انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے، وہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں کہہ رہا ہے، اپنا احسان جتا رہا ہے، اپنا اپکار بیان کر رہا ہے، اپنا احسان بتا رہا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تم مردوں تمہارے لیے عورت کو بنایا، تم عورتوں تمہارے لیے مرد کو بنایا۔ آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ چائنا وغیرہ میں ایسے روبوٹ بنائے جا رہے ہیں
کہ آدمی کو عورت کی ضرورت نہ پڑے، عورت کے ٹائپ کا روبوٹ بنا رہے ہیں، عورت کے لیے ایسا روبوٹ بنا رہے جو مرد کا کام کرے، اس کو مرد کی ضرورت نہ پڑے، وہ روبوٹ سے اس کا کام چل جائے۔ دنیا اس طریقے کے جتنے ڈھکوسلے کرنا چاہے کر لے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، یہ روبوٹ کے ذریعے مرد و عورت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں میاں بیوی کے رشتے کو کتنا پیارا، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے پتیوں تمہاری پتنیاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے بیویوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ عبدالغفار صاحب بلیزر پہن کے کیوں آئے ہیں؟ صدری کیوں پہنتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر کرتا پائجامہ اور صدری یا کرتا پائجامہ بلیزر یہ لباس ہم پر جچتا ہے، جمتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم اس کپڑے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ وہ ٹی شرٹ کیوں پہنتا ہے، وہ جینس کی پینٹ کیوں پہنتا ہے، کوئی عورت وہ ساڑی کیوں پہن رہی ہے، وہ جو ہے شلوار اور قمیص کیوں پہن رہی ہے؟ انسان لباس وہ پہنتا ہے جو لباس اس کو اچھا لگتا ہے، اس میں وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے شوہر کے لیے بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو سندر بناتے ہیں۔ اگر شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، ان کی زندگی بدصورت ہو جائے گی، ان کی زندگی کی سندرتا ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہرو تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، اے بیویو تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیو، چند دنوں کی شادی کے بعد پتی پتنی کے بیچ میں جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ بچہ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بہن کے ساتھ بھائی رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بھائی بھائی کے ساتھ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، جو 1 مہینے کی شادی کے بعد ہو جاتی ہے۔ 1 مہینہ شادی کا گزرتا ہے، لڑکا ارریہ کا رہنے والا ہے، کٹیہار کا، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری لگ گئی گلف میں، سعودی میں، کویت میں، دبئی میں نوکری لگ گئی، لڑکا نوکری کے لیے باہر جا رہا ہے، ٹکٹ بن گیا، ویزا آ گیا، لڑکے نے بیگ پیک کیا، جیسے ہی گھر کے باہر جانے لگا اس کی بیوی، جس کو اس کے گھر میں آئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے، بیوی لپٹ کر کے رونے لگتی ہے۔ اتنا ماں بھی نہیں روئی، اتنا بھائی بھی نہیں روئے، اتنا باپ بھی نہیں رویا، وہ بیوی جو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے، وہ بیوی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نقلی آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ جھوٹے آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ سچے آنسو بہا رہی ہے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کے دل میں یہ پریم کہاں سے آیا، یہ پیار کہاں سے آیا؟ یہ انسٹاگرام سے نہیں آیا، یہ اسنیپ چیٹ سے نہیں آیا، یہ واٹس ایپ سے نہیں آیا، یہ فیس بک سے نہیں آیا، یہ سوشل میڈیا سے نہیں آیا، یہ کسی حرام طریقے سے نہیں آیا۔ یہ پریم، یہ پیار، یہ محبت جو بیوی کے دل میں شوہر کا پیدا ہوا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کی پیدا ہوئی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس۔ اور اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، فرمایا اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا۔ ایسا نہیں کہ انسان کی شادی جنات سے ہو جائے۔ یہ کبھی کبھی جو لوگ کہتے ہیں فلاں جنات عورت کے اوپر سوار ہو گیا، عورت کو پریشان کر رہا ہے، 99% وہ فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لڑکی کا کہیں اور چکر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے جنات مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کئی کیس ہوئے ہیں ایسے، جب ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا ہے اور اکیلے میں جب ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے گھر والے شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور اس کی سیٹنگ کہیں اور وہ معاملہ کیا ہے؟ جنات پریشان کر رہا ہے، جنات پریشان کر رہا ہے۔ جنات ونات کسی جنات جن ہوتے ہیں دنیا میں، جنات ہیں، اور جنات میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ جیسے مردوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ آپ جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، پاخانے میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کون سی دعا سکھائی؟
ہے کسی کو یاد ہے بابو؟ یاد ہے؟ لیٹرین میں جانے کی دعا یاد ہے؟ بتاؤ سناؤ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چھوٹی سی دعا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگی، ہونی چاہیے. اگر یاد نہیں سب کو یاد ہونی چاہیے. مگر یہ دعا لیٹرین کے اندر نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے لیٹرین میں جانا ہے. اور نکلنے کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک. جانے کے ٹائم کیا پڑھنا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنات سے، چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں. خبث مانے میل خبیث جنات، خبائث مانے فیمیل خبیث جنات. جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں بھائی، نمازی بھی ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب بیچارے مسجد میں رات میں سوتے تھے، اور جہاں پہ مصلی رہتا تھا، محراب رہتی تھی، وہیں پہ جا کے وہ سو جاتے تھے. صبح اٹھتے تھے تو بیچارے دیکھتے تھے کنارے پڑے ہیں، سوچتے تھے یار میں رات میں بیچ میں سویا تھا، صبح میں کنارے کیسے چلا گیا. روزانہ ہوتا کیا تھا کہ جنات رات میں تہجد پڑھنے آتے تھے اور مولوی صاحب کو اٹھا کے کنارے کر دیتے تھے. اور مولوی صاحب بیچارے سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ پھر روزانہ وہیں سوتے تھے. تو ایک دن ان کی نیند کھلی تو جنات کا کوئی سردار تھا، اس نے آیا، اس نے کہا بھائی صاحب جگہ بدل دو ورنہ ہم تو بہت ماریں گے تم کو، تم ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کیوں لیٹتے ہو؟ تو ڈر گئے، رات میں کون آ گیا مسجد کے اندر. تو جنات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات میں جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. لیکن جنات کے اندر جو میل ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کا ریلیشن انہی سے بنتا ہے. جنات میں سے کوئی میل انسانوں کی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، یہ سسٹم ہی اللہ نے نہیں بنایا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا، انسان کا جوڑا انسان میں سے، جنات کا جوڑا جنات میں سے، جانور کا جوڑا جانور میں سے. ایک احسان تو اللہ نے یہ کیا، ہمارا جوڑا بنایا. اللہ نے میل کے لیے فیمیل کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا، مہیلا کے لیے پرش کو بنایا، پرش کے لیے مہیلا کو بنایا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. اور اللہ تعالیٰ نے جب تم کو بیوی عطا فرمائی، جب تم نے نکاح کر لیا، جب تم نے شادی کر لی، تو تمہیں تمہاری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. بنینا بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، چھیلے دے دی، مہ دے دی. کیا بولتے؟ چھیلے اور مہ بولتے نا. تم کو چھیلا چھیلی دے دیے، چھیلے اور مہ دے دیے، لڑکا لڑکی دے دیے. وحفدا، اور پھر اس اولاد کی اولاد دے دی. بیٹا اگر ہے، بیٹے کی اولاد کیا بولتے ہیں شیر آبادی میں؟ بیٹے کی اولاد پوتا پوتی بولتے ہیں. کرناٹک میں پوترا پوتری بولتے ہیں. کہیں ادھر پنجاب ہریانہ میں چھوکرا چھوکری بولتے ہیں. الگ الگ لینگویج ہے بھائی. ہمارے بنارس میں لڑکا لڑکی بولتے ہیں، پوتا پوتی بولتے ہیں. اور بیٹی کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ ناتی نتنی یا نواسا یا نواسی. تو تم کو یہ نواسے نواسی کیسے ہوئے؟ تمہیں پوتے کیسے، تم دادا کیسے بنے، تم نانا کیسے بنے؟ تم دادا بعد میں بنے، تم نانا بعد میں بنے. پہلے تم شوہر بنے. جب تک تم شوہر نہیں بنے، تمہاری میڈم جی تمہارے گھر میں نہیں آ گئی، تمہاری شریمتی جی، تمہاری اہلیہ، تمہاری بیوی، جب تک وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی، نہ تم باپ بنے، نہ تم دادا بنے، نہ تم نانا بنے. اگر دادا بنے، نانا بنے، تم کو اولاد ملی، تم کو بیٹے ملے، تم کو بیٹیاں ملی، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی سے ملی. اس لیے بیویوں کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی. ان کو نوکرانی مت سمجھو، ان کو جانور مت سمجھو، ان کو غلام مت سمجھو. اللہ نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آئے، تمہاری نسلیں آگے نہیں بڑھ سکتی. نہ تم باپ بن سکتے ہو، نہ دادا بن سکتے ہو، نہ نانا بن سکتے ہو. میں اولاد اگر میری ہے تو یہ بیوی سے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھی. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، جس کی شادی کے 4-5 سال ہو گئے اور گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس عورت سے جا کے پوچھو وہ کتنی بے بسی محسوس کرتی ہے جب لوگ اس کو تانا مارتے ہیں، ارے اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اس کو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا. عورتیں تانا مارتی ہیں.
اس آدمی کے اوپر لوگ سوال اٹھانے لگتے ہیں، ارے تیری شادی کو 5 سال ہو گئے، تجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بیچارہ صفائی دیتا ہے، نہیں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، میڈیکل کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے تمہیں اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس انسان سے پوچھو جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، جس کے آنگن میں بچوں کی مسکراہٹ نہیں ہے، جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس عورت سے جا کے پوچھو، اس آدمی سے جا کے پوچھو، اس کے پاس اچھا سا گھر ہے، اس کے گھر میں کمرے کی کمی نہیں، اس کے گھر میں بستر کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں سب ہونے کے باوجود بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، کچھ ادھورا پن محسوس ہو رہا ہے، بچے نہیں ہیں اس گھر میں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی سندرتا ہے، دنیا کا آکرشن ہے، دنیا کی بیوٹی ہے۔ اگر دنیا کے اندر سے مال کو نکال دو، اولاد کو نکال دو، دنیا آپ کے لیے بے رنگ ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، ایک طاقت ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ زور سے جنگ ہے، پیسے سے رنگ ہے۔ اگر آپ کے پاس زور ہے، طاقت ہے، آپ سامنے والے سے جنگ کر سکتے ہیں، طاقت نہیں جو آئے گا مار کے پیٹ کے چلا جائے گا، اور پیسہ اگر ہے تو سماج میں آپ کی ایک دھاک رہے گی، ایک آپ کا پاور رہے گا، آپ کی ایک شکتی رہے گی۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کا کوئی رنگ نہیں رہے گا۔ تو زور سے جنگ اور پیسے سے رنگ۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اے میرے بندو، مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، نہ یہ مال تمہارے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گی، تمہاری نیکیاں باقی رہیں گی، تمہارے اچھے عمل باقی رہیں گے، تم نے جو نماز پڑھی ہے، تم نے جو قرآن پڑھا ہے، تم نے جو دان پن کیا ہے، تم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے، تم نے جو حج عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمہاری یہی نیکیاں باقی رہیں گی، یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے سے، لیکن ہاں یہ اولاد اگر آپ کو ملی ہے، دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اولاد نہیں ملی، اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے اور آپ بچوں کے باپ ہیں، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو میری پیاری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لیجئے، اور میرے بھائیوں آپ بھی سن لیجئے، اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، بہت بڑا دائتو بھی ہے، بہت بڑا کرتویہ بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور گھر والوں کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے عورت سے پوچھا جائے گا۔ تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی، تیری جوان بیٹی رات میں کیا کرتی تھی؟ تیری جوان بیٹی کے پاس یہ مہنگا فون کہاں سے آیا؟ یہ 2-2 ہزار کا پرس کہاں سے آیا؟ تیری جوان بیٹی گھر سے نکلتی تھی صبح، آتی تھی شام کو، تو نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں تو کہاں گئی تھی؟ پوچھا جائے گا عورت سے، پوچھا جائے گا باپ سے، پوچھا جائے گا ماں سے۔ اگر ماں بنی ہو، اگر باپ بنے ہو تو آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھو میرے بھائیوں، ذمہ دار ماں باپ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی۔ لوگ حدیث سناتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، سن لیجیے۔
ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مگر یہ حدیث بھی کان کھول کے سن لینا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو انسان اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، اس کو گارجین بنا دے، اس کو باپ بنا دے، اس کو ماں بنا دے، اس کو چھیلا دے دے، اس کو میں دے دے، وہ بیٹی کا باپ بن جائے، وہ بیٹے کا باپ بن جائے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پہ ڈال دے اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ اپنے دائتو کا نرواہن نہیں کر رہا تھا، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تھا، باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی، کیا ہوگا اس کا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس ماں کے اوپر، اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ، جنت حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ کہتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو اس ماں کے لیے جنت حرام ہے، اس باپ کے لیے جنت حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج مسئلہ کیا ہے؟ آج سب کے پاس موبائل ہے، گھر میں بچوں کے پاس بھی موبائل، ماں کے پاس بھی موبائل، باپ کے پاس بھی موبائل ہے۔ آج کے بچوں کو ماں باپ موبائل کے ذریعے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا، بچہ رو رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا۔ 3 سال سے لے کر کے 80 سال تک کے آدمی کے، انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج باپ کے پاس بچوں کے تربیت کے لیے ٹائم نہیں، آج ماں کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں، اناتھ وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ حضرت لقمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ لقمان ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت اتار دی گئی، سورہ لقمان۔ بھئی لقمان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ نبی بھی نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، ان کے نام پہ قرآن میں سورت کیوں اتر گئی؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو بڑا بدھیمان بنایا تھا، بڑا ہم نے ان کو عقل مند بنایا تھا، بہت حکمت والا بنایا تھا، بہت ان کے اندر وزڈم تھی، حکمت تھی، ان کے اندر بڑی سمجھداری تھی۔ اے اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لقمان بڑے حکمت والے تھے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا لقمان بہت بدھیمان تھے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا لقمان بہت جینیس تھے؟ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان سمجھدار تھے، جینیس تھے، بدھیمان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچے کو پیار سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک۔ آج کل بڑی اس پر چرچا ہو رہی ہے، مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں گاتا، مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں گاتا؟ ہم تمہیں اپنا دل چیر کے نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے دل میں بھارت کا پریم کتنا ہے۔ اس دیش کی دھرتی کو ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ دادا نے اپنے خون کو قربان کر کے اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا ہے۔ ہمیں تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے دیش کے ساتھ غداریاں کی ہیں، ان کا اتہاس رہا ہے انگریزوں کا نمک کھانے کا، وہ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ صاحب تم دیش کے اگر وفادار ہو تو وندے ماترم بولو۔
کان کھول کے سن لو، مسلمان اس دیش کا وفادار تھا اور ہے اور رہے گا، اور جو اس دیش کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ نہ بھارت کا کہلانے کے لائق ہے نہ مسلمان کہلانے کا۔ مسلمان کا اتہاس وفاداری سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہاں مسلمان ہر کنکر کو، ہر پتھر کو، ہر پانی کو، ہر پہاڑ کو رب ماننے والا نہیں ہے۔ مسلمان ایک رب کو مانتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار وہ اللہ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم اپاسنا کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، ہم مشکل کشا مانتے ہیں تو تجھ کو مانتے ہیں، ہم سنکٹ موچک مانتے ہیں تو تجھ کو مانتے ہیں، ہم بیماری سے شفا دینے والا مانتے ہیں تو تجھے مانتے ہیں، ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں تو تجھے مانتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں دینے والا تو ہے، ہماری پوجا اور عبادت کے لائق تو ہے۔ وندے ماترم کا مطلب یہ ہوتا ہے بھارت کی ماتا میں تیری وندنا کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ مسلمان بھارت کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ اے بھارت کی سرزمین، ہم تجھ سے بہت پریم کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، میں تجھ سے پریم تو کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن اے بھارت میں تجھ کو اپنا رب مان لوں، میں تجھ کو اپنا خدا مان لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتا، کسی اور کو اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ یہ ہے اسلام، اور میرے پیارے ساتھیوں یہی توحید کی شکشا اور یہی توحید کی تعلیم آپ کو اپنے بچوں کو دی۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور کہتے اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ آج اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، آج اتنی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے سیمانچل کے بہت سارے مسلمان لڑکیوں لڑکیوں کو یہ بھی نہیں پتا توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ ناجانکاری میں بہت سارے ایسے کام بھی آج ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اسی ارریا کی سرزمین پر مجھے لوگوں نے بتایا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیسا اجتماع ہو رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، اس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کبھی توحید پر بات نہیں ہوگی، کبھی عقیدے پر بات نہیں ہوگی، کبھی شرک کو شرک نہیں کہا جائے گا، کبھی بدعت کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، نماز پڑھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو، میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، کڑوی بات کوئی نہیں بتائی جائے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسلام صرف میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام میں کڑوے پیالے بھی آپ کو پینے پڑیں گے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم اخلاق کو اچھا کر لو، تم نماز کو پڑھ لو، اسلام یہ بھی کہتا ہے تم شرک مت کرو، تم بدعت مت کرو، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دو، تم نبی کا درجہ کسی اور کو نہ دو۔ اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیرشاہ آبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کے تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سچیت رہنا چاہیے۔ نبیوں نے یہی کام کیا ہے،
اپنے بچوں کو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کا پاٹ پڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے۔ ایسی مانچل کے مسلمانوں، تم نے اگر اپنے بچوں کی چنتا نہیں کی، ان کو توحید کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو قرآن و حدیث کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے، ان کو کوئی اپنے رنگ میں رنگ دے گا، کوئی اپنی وچار دھارا میں لپیٹ لے گا، کوئی اپنے مسلک اور عقیدے میں لپیٹ لے گا۔ اپنے بچوں کا ایمان بچا کے چلو، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے چلو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نماز سکھاتے ہوئے چلو۔ کئی جگہوں پر میں گیا، پورا گاؤں اہل حدیث کا ہے، بچہ مجھ سے مصافحہ کرنے آیا، بچے نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون سا گاؤں ہے؟ لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ پورا گاؤں اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، شیخ آبادی گاؤں۔ میں نے کہا بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس کے باپ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں دو ہاتھ سے مصافحہ کا رواج ہے، وہیں یہ بچہ بھی رہتا ہے، اس لیے وہیں سے وہ چیز سیکھ کر کے آیا ہے۔ آپ کے بچے، آپ ان کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے سماج میں جو پرچلت ہے، جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، بچے اسی سے سیکھتے ہیں میرے پیارے سے۔ اگر آپ کے سماج میں لڑکیاں پردہ نہیں کریں گی، اگر آپ کے سماج میں لڑکی نقاب میں نہیں نکلے گی، تو آپ کی بیٹی بھی جب جوان ہوگی وہ گھر سے بغیر نقاب کے نکلے گی، اس کو بتانا نہیں پڑے گا سماج میں جو چل رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی اسی سے پربھاوت ہو جائے گی، اسی سے متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سماج میں کیا چل رہا ہے یہ مت دیکھو، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے۔ آپ کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میں اتنی زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا کھیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، زمین کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، کھیتوں کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو زمین و جائیداد کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں۔ آؤ، اللہ کا ایک نبی بھی انتقال کرنے والا ہے، اس نبی کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آ گیا، اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، انتم سمے ہے، مرتیو کا سمے ہے، موت کا ٹائم ہے۔ اپنے 12 بیٹوں سے جو چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، حضرت یعقوب کیا پوچھتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے میرے بچوں میرے کھیت کا کیا کرو گے، میرے گھر کا کیا کرو گے، میری جائیداد کا کیا کرو گے، پوچھتے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے، کس سے دعا کرو گے، کس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکو گے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، 12 کے 12 بیٹے کہتے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بتایا اپنے بچے کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ کبھی بتایا اپنے بچوں کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ نہیں بتایا میرے پیارے۔ یہ اولاد آپ کے گلے کا ہار بن جائے گی میرے بھائیوں، یہ اولاد آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا
اے شیرسابادی سماج سے تعلق رکھنے والے مسلمان، اے سیمانچل کی دھرتی پہ رہنے والے مسلمان، تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ہر طرف مسلمان تھے، جہاں ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے تھے، ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ تھے۔ ایسے ماحول اور سماج میں تو پیدا ہوا تھا۔ تیرے سماج میں ہر سال سینکڑوں جلسے ہوا کرتے تھے، پورے بھارت کے مولانا لوگ علماء تیری بستیوں میں آیا کرتے تھے۔ تو نے اپنے بچوں کو توحید کیوں نہیں بتائی؟ تیری بیٹی توحید سے دور کیوں؟ تیرا بچہ توحید سے دور کیوں؟ جانتے ہو توحید کیا ہے؟ آؤ توحید کی ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس کون تھے؟ نبی کے چچا کے بیٹے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی جب رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لا کے دے دیتے تھے۔ او لوگو، تمہارے گاؤں میں علماء آ جاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو علماء سے ملاتے تک نہیں ہو۔ ارے گاؤں میں کوئی باہر سے عالم آ جائے، بچے کو لے کے پہنچو، بچے سے کہو بیٹا مولانا کو سلام کرو، مولانا سے مصافحہ کرو، اپنے بچوں کے دل میں علماء کا احترام بھی پیدا کرو۔ یہ ہم کو نبی نے سکھایا، یہ صحابہ نے سکھایا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا یہ پانی کون لایا؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ پانی عبداللہ بن عباس لے کے آیا۔ رات کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، اے اللہ تو اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے۔ نبی کی دعا تھی، رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور آج قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی ہر آیت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تفسیر آپ کو ملے گی، سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا، سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا تو عبداللہ بن عباس کا ملے گا۔ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا اسکالر کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نبی اکرم کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہیں، اور پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، اور 8 سال کے یا 10 سال کے بچے ہیں عبداللہ بن عباس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بچے تو اللہ کے قانون کی رچھا کرنا، تو اللہ کے سنویدھان کی رچھا کرنا، تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا پیاری بات کہہ دی اللہ نے۔ بھارت کا مسلمان اگر اپنی رچھا کرنا چاہتا ہے اللہ کے قانون کی رچھا کرے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ ہماری رچھا کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے حلال کو حلال جانے گا، جب تو اللہ کے حرام کو حرام جانے گا، اے میرے بچے اللہ تیری مدد کو ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا۔ اور اگلا جملہ سن لو، او بہار کے مسلمانوں بڑی چنتا میں پڑے ہو، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا۔ بہار والے یو پی والوں کے بارے پوچھتے ہیں آپ کے یہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ سن لو اللہ کے پیارے نبی 8 سال کے بچے کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ کاش کی بھارت کے مسلمانوں تم نے یہ میسج لے لیا ہوتا، یہ پیغام تم نے سمجھ لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعْلَمْ
ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اے میرے بچے ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوک تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر سے بڑھ کے تجھے کوئی فائدہ ملنے والا، کوئی لابھ ملنے والا، کوئی پروفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے تجھے اس نقصان سے نہیں روک سکتی، اتنا ہی نقصان تجھ کو پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر کا جو قلم، جس قلم سے تقدیر کو لکھا تھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر فائنل ہو چکی ہے، اب تقدیر چینج ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وَقُلْ بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت گھما۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔ بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے، کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خود رکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کے ان نوجوانوں سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟ ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا شریر چھلنی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکھا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان، یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن تک جائے گا، یا تیری ماں کے گریبان تک جائے گا، یا تیری بہن کے گریبان تک جائے گا۔ جس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے، اے مسلمان اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکھے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، والازلام، اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے، والانصاب یہ آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوئے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان
قرآن تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بیٹھ جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم شراب کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی پھینک دیا۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے۔ یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکھے کی زیادہ ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ اولاد کی تربیت کرو، میرے اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ